اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات کرتے ہیں مولانا جلال الدین رومی نے انسان کے بارے میں جو تحریر فرمایا ہے، اس کو فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف عرفان میں بیان کیا۔ اس میں صفحہ نمبر ہے 58 میں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اشعار کی صورت میں ایک پیغام ہے کہ انسان کس طرح تخلیق میں آتا ہے، انسان کس طرح بنتا ہے، انسان کے اندر کون کون سی چیزیں بند ہیں، اور انسان کس طرح اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ یہ اشعار جو ہیں یہ تو فارسی میں ہیں، جیسے از جمادی مردم و نامی شدم، اس کو میں اردو میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میں جمادات سے فانی ہوا تو مجھ میں نشو و نما پیدا ہوئی، یہ نشو و نما زائل ہوئی تو میں عالم حیوانات میں آ گیا۔ یہ تشریح بہت مشکل ہے، لیکن انتہائی آسان زبان میں اس کو کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ پھر حیوانی اجزاء سے فانی ہوا تو میں انسان بن گیا، پھر مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ اتنی بار مرنے سے مجھ میں کچھ کمی واقع ہوئی، پھر تمام بشری قوتوں سے میں فانی ہو جاؤں گا تاکہ مجھ پر ملاکوتی پروبال نمودار ہو سکیں، پھر دوسری بار تمام ملاکوتی صفات جب فانی ہو جائیں گی تو پھر میں وہ مقام حاصل کر پاؤں گا جو قیاس و گمان میں نہیں آ سکتا۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا بتایا ہے۔ ہمارے مرشد پاک نے اسی چیز کی انتہائی آسان زبان میں مینار نور میں تشریح کر دی۔ کس طرح؟ آپ مینار نور میں فرماتے ہیں کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں پڑتا ہے تو وہاں اس وقت جمادی روح ڈالی جاتی ہے۔ جمادی روح کا کام کیا ہوتا ہے؟ خون کو اکٹھا کرنا، وہ خون کو اکٹھا کرتی ہے۔ اس کے بعد 2 مہینے کے بعد نباتی روح ڈالی جاتی ہے، جس کا کام کیا ہے؟ جس کا کام ہے بڑھنا۔ 5 یا 6 مہینے کے بعد اس کے اندر حیوانی روح ڈالی جاتی ہے، جس کا کام ہے حرکت کرنا۔ انسان نہیں بنا، یعنی کہ پہلے کیا تھی؟ جمادی روح تھی، پہاڑوں کی روح، وہاں سے پھر آگے کہاں آئی؟ نباتی روح، نباتی روح سے پھر حیوانی روح، انسانی روح نہیں ڈالی جاتی۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے، آنکھ کھولتا ہے اور روتا ہے، اس وقت انسانی روح ڈالی جاتی ہے، تب وہ جا کے انسان بنتا ہے۔ پھر اس انسانی روح کے ساتھ لطائف اور جثے بھی ڈال دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو حیوانات پر فضیلت ہو جاتی ہے کہ یعنی کہ لطائف ایک لشکر ہے جو روح کی نائب مخلوقیں ہیں۔ پھر جب روحانی منازل جب طے کرتا ہے انسان تو پھر اس سے آگے یہ لطائف کو زندہ کرتا ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک مقام اور آتا ہے جس میں توفیق الہی یا طفل نوری ملتا ہے، جس میں انسان کے یہ لطائف بھی ختم ہو جاتے ہیں، قدرت کی طرف سے اور مخلوق عطا ہوتی ہیں، اور جن کو توفیق الہی اور طفل نوری جیسی مخلوق عطا ہو جائیں روحانیت میں، ان کا جو ویژن ہے، ان کا سٹیٹس ہے، ان کا لیول ہے، ان کا روحانی مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ انسانی عقل میں کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ جلال الدین رومی نے صرف 4 اشعار کے اندر اس کو تحریر فرمایا ہے، جبکہ اس کا پروسیس بہت لینتھی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں جو بزرگوں نے مشکل ترین باتیں لکھی ہیں اس کو آسان فہم زبان میں اگر سمجھ لیا جائے تو میں دعوت دوں گا آپ کو سرکار مرشد پاک کی جو تصنیف ہے مینار نور کے اندر انسان کی باطنی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، باطن میں جو بھی راز بند ہیں، انسان کا ظاہر کچھ اور ہے، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا باطن کیا ہے اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ اور اس تشریح کے بارے میں جیسا کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک جہان بند ہے لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں، اس کی آسان لفظوں میں جو تشریح کی ہے نا وہ ہمارے مرشد پاک نے کی ہے۔
تو میں تمام ساتھیوں کو دعوت دوں گا کہ اگر انسان کی باطنی ہستی، باطنی شخصیت، باطنی منازل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے مرشد پاک کی تصنیف مینار نور کا مطالعہ کریں۔ مینار نور بھی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ کے قلب میں نور نہیں ہوگا۔ ساتھ میں دل کا انتخاب کریں، 24 گھنٹے ہر لمحہ ہر گھڑی دل کی دھڑکنیں محسوس کریں اور اس کے ساتھ اللہ اللہ بھی ملاتے رہیں، اور پھر جب آپ تصنیف پڑھیں گے، انسان کے باطنی منازل کے بارے میں پڑھیں گے، آسانی سے وہ باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔